بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے اہم نیکی جانور قربان کرنا ہے، اور اس کے لیے یا تو ہم جانور پورا سال پالتے ہیں یا پھر کچھ دن قبل لے آتے ہیں۔ اگر آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو جانور لے آتے ہیں لیکن ان کا خیال نہیں رکھتے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جانوروں کے ساتھ بہت محبت کرنے لگیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسلام نے ایک طرف حیوانات کے ساتھ حسن سلوک کا اجر و ثواب بیان کیا، اور دوسری طرف ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور انہیں اذیت دینے اور تکلیف میں مبتلا کرنے کو گناہ اور عذاب قرار دیا۔ زمین پر حیوانات کا وجود انسانیت کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ بندوں پر اس کا بڑا فضل ہے کہ اس نے چھوٹے بڑے ہر جانور کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ حیوانات کے ساتھ انسانوں کی بہت سی ضروریات وابستہ ہیں۔ ان کی اہمیت، ضرورت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تو بطور غذا کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، اور وہ چوپائے تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جائیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مزید اللہ جانوروں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، اور اس نے گھوڑے اور خچر کو اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، جانوروں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 30 سے زیادہ مرتبہ حیوانات کا تذکرہ موجود ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 5 صورتیں بطور خاص حیوانات کے نام سے موسوم ہیں۔ سورہ بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، سورہ نحل اس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، سورہ نمل اس کا مطلب ہے چیونٹی، سورہ عنکبوت اس کا مطلب ہے مکڑی، سورہ فیل اس کا مطلب ہے ہاتھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 آیات میں حیوانات کا تذکرہ موجود ہے۔ دوستو، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور سلامتی کی یہ نوید صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں اور درختوں کے لیے بھی ہے۔ دین اسلام نے انسانوں کی طرح حیوانات کے حقوق بھی معین کر رکھے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور بلا وجہ انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ حیوانات کے ساتھ نیکی کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کا گزر ایسے کنویں پر ہوا جس کے قریب ایک کتا کھڑا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جاتا۔ کنویں سے پانی نکالنے کو ڈول وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ اس عورت نے اپنا چرمی موزہ نکال کر اپنی اوڑھنی سے باندھا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس عورت کا یہ فعل بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ اندازہ لگائیں کہ یہ بدکاری کتنا سنگین اور بڑا گناہ ہے، خصوصاً جب عادت اور پیشے کے طور پر ہو۔ لیکن اتنے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے فقط ایک جانور کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا، اور نیکی بھی اس جانور کے ساتھ کہ جسے بعض اہل علم نے نجس العین قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے جھوٹے برتن کو 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھونے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی تو وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپتے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے دل میں سوچا، تھوڑی دیر پہلے جس طرح پیاس کی شدت مجھے اذیت پہنچا رہی تھی، یہ کتا بھی اسی طرح اذیت اور تکلیف کا شکار ہے۔ پس وہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے منہ میں لے کر باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں چوپایوں کی خدمت کرنے میں بھی اجر ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی حیات، ہر جاندار کو نفع پہنچانے میں اللہ نے تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔
ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں، کسی دوسرے شخص کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی حیات جاندار شخص کو نفع پہنچانے میں اللہ نے تیرے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے ایک بلی کو پکڑ کر قید کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ یہ عورت نہ تو خود اسے کھانے کو کچھ دیتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ حشرات الارض سے اپنی غذا حاصل کر سکے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنے سخت احکام بیان کر رکھے ہیں۔ کئی لوگ بے زبان جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں چلنے میں شدید دشواری اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ زیادہ وزن رکھنے اور اس کی کمر زخموں سے چور ہو جاتی ہے۔ سنگ دلی اور ستم ظریفی کا انتہا یہ ہوتی ہے کہ انہیں تیز چلانے اور دوڑنے کے لیے ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نقل و حمل یعنی بوجھ اٹھانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ قربانی کا جانور ویسے ہی عظیم اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایک عظیم نیکی کے لیے خریدتے ہیں۔ اس کا ادب کرنا اور اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنا یہ ہماری دینی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور جانوروں کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر سکیں گے اور جانوروں کی اہمیت آپ کے دل میں اجاگر ہوگی کہ یہ کس قدر اللہ کی عظیم مخلوق ہے اور کس قدر اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔